بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا اہم موضوع شرف مشتری، جس کا عنوان ہے، اور شرف مشتری ہے کیا، بیسیکلی اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اور علم نجوم میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور علم جفر کے حوالے سے اور علم النقوش کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو شرف مشتری یعنی کہ ایگزالٹیشن آف جوپیٹر اسے کہا جاتا ہے انگلش میں، یہ کسی بھی سیارے کی جو سب سے پاورفل پوزیشن ہے اس کو ایگزالٹیشن کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ذائچے کے اندر جب بھی ایگزالٹیشن کی پوزیشن موجود ہوتی ہے کسی بھی سیارے کی، تو وہ سیارہ اپنے جو ایفیکٹس ہے وہ 100% اپنے ایفیکٹس جنریٹ کرتا ہے۔ تو شرف مشتری ایگزالٹیشن آف جوپیٹر ایک بہت ہی پازیٹیو اور پاورفل ایونٹ ہے ایسٹرالوجی کے اندر۔ جوپیٹر جو پلانٹ ہے اس کو لک کا پلانٹ مانا گیا ہے، اور یہ دو زوڈک سائن برج قوس یعنی جسے سیگیٹیریس کہتے ہیں، اور برج حوت جسے زوڈک سائن پائسس بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں کا کمبائن لارڈ ہے۔ اور یہ جو شرف ہونے جا رہا ہے یہ 12 اگست سے شروع ہوگا اور 17 اگست تک رہے گا، یعنی کہ یہ اپنی کمپلیٹ جو ڈگریز ہے، یعنی یہ 15 ڈگری کے اوپر اس کو ایگزالٹیشن ہوتی ہے، تو 14 ڈگری سے جب یہ شروع ہو جائے گا تو یہ اس کا وہ جو ایگزالٹیشن ڈگری ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور یہ 12 اگست سے 17 اگست 2025 تک رہے گا۔ اس دوران آپ جوپیٹر کی جو پلانٹ آرز ہیں اس کے اندر جو علم جفر یا علم النقوش سے اس حوالے سے لوہے مشتری بنانا چاہتے ہیں وہ اس وقت میں بنا سکتے ہیں۔ اب یہ تمام جو زوڈک سائن ہیں 12 بروج ہیں ان کے اوپر اس کے کیا ایفیکٹ ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھیں تو برج حمل یعنی ایریز، ان کے لیے ان کی جو پروفیشنل لائف ہے، ان کا کیریئر ہے، یہ بہت اچھا رہنے والا ہے۔ اس میں اپرچونٹیز ان کو ملیں گی، اور بیرون ملک یہ ان کا سفر جو ہے وہ بہت کامیاب رہے گا۔ قانونی معاملات ان کے اچھے رہیں گے، اگر ان کو کہیں پرابلم آ رہی ہے تو وہ ان کی پرابلم ٹھیک ہو سکے گی، اس میں کمی آ سکے گی۔ ہوم ریلیشن شپ جو ہیں ان کے بہت اچھے رہنے والے ہیں، اور جہاں پر ان کو پرابلم آ رہی ہے وہ پرابلم ان کی ٹھیک ہو سکے گی۔ ان کی فیملی کے اندر جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی انشاءاللہ امپروو کریں گے۔ سیکنڈ ہمارے سامنے جو برج ہے وہ برج ثور ہے۔ برج ثور یعنی ٹورس ان کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی لائے گا انشاءاللہ، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ ان کو اپرچونٹیز ملیں گی، مواقع ملیں گے جس سے ان کے ارننگ ریسورسز میں اضافہ ہوگا۔ علم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سفر، بیرون ملک سفر کرنا ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تھرڈ ہمارا جو زوڈک سائن ہے وہ برج جوزا جسے جیمنی کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی پارٹنرشپ کے حوالے سے اور میریٹل لائف بہت اچھی رہنے والی ہے۔ بزنس میں ان کو کامیابی ملے گی، قرضوں سے نجات، مالی امداد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کو ذہنی سکون اور یہ میڈیٹیشن کی طرف بڑھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنا جو چوتھا زوڈک سائن ہے جسے برج سرطان کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ کیسا رہے گا۔ برج سرطان میں آلریڈی جوپیٹر موجود ہے، بہت اچھا ہے ان کے لیے۔ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے، سوشل سٹیٹس کے حوالے سے، ہوم انوائرمنٹ کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے بہت بہتر ان کے لیے رہنے والا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا پانچواں زوڈک سائن ہے جسے برج اسد کہا جاتا ہے۔ برج اسد والے افراد کے لیے بہت اچھا ان کے لیے رہنے والا ہے۔ بیرون ملک سفر، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور ان کی کام کے حوالے سے، ورک پلیس کے حوالے سے، ان کی اسپریچول جو لائف ہے اس حوالے سے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے سامنے برج سرطان، نیکسٹ ہے ہمارے سامنے برج سنبلہ۔ برج سنبلہ والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کے لیے جو پارٹنرشپ کے معاملات ہیں وہ بہت اچھے رہنے والے ہیں۔
رشتوں کے اندر ان کی بہتری آئے گی، جو تنازعات ہیں وہ ختم ہو سکیں گے، دشمنوں سے نجات مل سکے گی، ان کے معاملات بہت بہتر رہنے والے ہیں۔ نیکسٹ ہے برج میزان۔ برج میزان والے افراد کے لیے ان کی شادی کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ ان کی میریٹل لائف کے اندر اگر پرابلم چل رہی ہیں وہ ریزالو ہو سکیں گی۔ کاروباری شراکت داری میں ان کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہیلتھ کے حوالے سے ان کے لیے بہت اچھا یہ ٹائم پیریڈ رہے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارا برج عقرب۔ برج عقرب والے افراد کے اگر ہم دیکھیں تو روزگار کے مواقع ان کے لیے بہت اچھے ہیں۔ ان کی سیلری میں انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کام کی جگہ پر ان کو رسپیکٹ ملے گی، یہاں پر کوئی اضافی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں، اور کوئی ڈسپیوٹڈ اگر میٹرز ہیں تو وہ ان کے ڈسپیوٹڈ میٹرز وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج قوس یعنی جسے سیگیٹیئرس کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں اس کو وہ ابرو کار لائیں گے۔ آپ کے اولاد کے حوالے سے خوشخبری ہے، آپ کے محبت کے معاملات اچھے رہنے والے ہیں، مالی آپ کے جو خطرات ہیں وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نیکسٹ برج ہے ہمارا برج جدی یعنی کیپریکون۔ کیپریکون والے افراد کے لیے گھریلو زندگی کے اندر سکون اور خوشحالی رہے گی۔ جائیداد یا وراثتی معاملات میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور والدین کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نیکسٹ ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ ان کے لیے سفر کے مواقع ملیں گے اور ان کے لیے سفر کرنا بہتر رہے گا۔ بہن بھائیوں سے تعلقات اچھے رہیں گے، ذہنی تناؤ کے اندر ان کی کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نیکسٹ برج ہے برج حوت۔ برج حوت والے افراد کے لیے دیکھیں مالی استحکام، ان کی ارننگ ریسورسز بڑھیں گی، اور پروجیکٹس جو ان کے ڈیلے ہیں، کمپلیشن نہیں ہو رہی، وہ ان کی کمپلیٹ ہو سکے گی، اور ان کے جو مائنڈ ہے وہ اسپریچولیٹی کی طرف ضرور جائے گا، اور اسپریچول چیزوں کو یہ ایکسپیرینس کریں گے۔ ان کے حوالے سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔